Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all well. So today we will discuss about developmental curriculum of special education. तो आज हम इस वीडियो में स्पेशल एजुकेशन का जो करिकुलम है वो उसे हमने कैसे डेवलप करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेलुएटिंग लर्निंग experiences on the basis of the needs, abilities and interests of the learners and the nature of the society or community. इसकी तारीफ यूँ की जाती है कि इसमें एक लर्नर के इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज़ और उसकी नीड्स की बेस पर हम इस करिकुलम को सेलेक्ट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उस पर हम अमल दरामद करेंगे, मतलब उसको हमने कंप्लीट करना है। और आखिर में हम चेक करेंगे, उसके असेसमेंट करेंगे कि हाँ आया उसने उससे क्या क्या सीखा है, उसके कौन कौन से स्किल डेवलप हुए हैं। तो नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंटल करिकुलम। इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, तकरीबन 12 स्टेजेस हैं। तो इसको तरतीब से पढ़ते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफाई इशू, प्रॉब्लम और नीड्स। The need for curriculum development usually emerges from a concern about a major issue or problem of one or more target audience. This section explores some of the questions that need to be addressed to define the issue and to develop a statement that will guide the selection of the members of a curriculum development team. The issue statement also serves to broadly identify the scope, what will be included of the curriculum content. तो सबसे पहले इसका स्टेज है डेवलपमेंटल करिकुलम का कि इशू कौन सा है। हमने इशू को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रॉब्लम है, या बच्चों की या जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स को देखना है। तो सबसे पहले पॉइंट में यही बताया गया कि जो इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, वो टारगेट ऑडियंस मतलब कि स्टूडेंट से ही ज़ाहिर होते हैं, स्टूडेंट से ही पता चलता है या स्टूडेंट से ही मर्ज होते हैं। तो मज़ीद इसमें यह बयान किया गया कि इसमें कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, कुछ इशू जो होते हैं वो उनको देखते हैं कि उस स्टेटमेंट को हम या उस इशू को कैसे सॉल्व करें, उसे हम कैसे डिफ़ाइन करें। तो मज़ीद तीसरे पॉइंट में है कि उसमें क्या इंक्लूड किया जाए, क्या एक्सक्लूड किया जाए, ठीक है, उस इशू को सॉल्व करने के लिए। तो इसका बहुत ही अहम स्कोप है, स्कोप ऑफ द करिकुलम कंटेंट। दूसरा स्टेज है फॉर्म करिकुलम डेवलपमेंट टीम। तो इस करिकुलम को डेवलप करने के लिए टीम की ज़रूरत होती है, तो टीम बनानी चाहिए। Topics covered in this section include the roles and functions of team members, a process for selecting members of the curriculum development team, and principles of collaboration and teamwork. The goal is to obtain expertise for the areas included in the scope of the curriculum content among the team members and develop an effective team. तो इसमें एक टीम बनानी चाहिए, उस टीम का क्या रोल होगा, क्या फंक्शन होंगे। तो वो टीम भी एक टीम मेंबर जो होंगे वो भी प्रोफेशनल होंगे, वो स्पेशल एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि कौन सा करिकुलम बच्चों के लिए सही है, कौन सा नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, ज़्यादा या इजी टू डिफ़िकल्ट हो, इस तरह से वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसमें मज़ीद कोलैबोरेशन और टीम वर्क क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो मकसद है वो इसमें करिकुलम कंटेंट है कि कौन सा कंटेंट इसमें इंक्लूड किया जाए जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। थर्ड इसका स्टेज है कंडक्ट नीड्स असेसमेंट एंड एनालिसिस। इसके दो फेजेज हैं, नीड्स असेसमेंट एंड एनालिसिस, मतलब कि सबसे पहले उसकी असेसमेंट करेंगे साथ साथ, ठीक है, फिर बाद में उसे एनालाइज करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं। ए नंबर ऑफ टेक्निक्स आर एम्ड टूवर्ड लर्निंग व्हाट इज़ नीडेड एंड बाय whom रिलेटिव टू द आइडेंटिफाइड इशू। K means knowledge, A attitude and practice, P practice survey, focus groups and environmental scanning. असेसमेंट में है कि हमने बच्चों को साथ साथ उसकी असेसमेंट करनी है कि आया वो जो हमने असेसमेंट करनी है कि बच्चों की क्या क्या नीड्स हैं, ठीक है, उसकी नीड्स की असेसमेंट करनी है और फिर नीड्स को एनालाइज करना है कि हाँ इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए, या हम डेटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाए और इन्फॉर्मेशन को कैसे गैदर किया जाए। वेज टू आइडेंटिफाई गैप्स बिटवीन नॉलेज एंड प्रैक्टिस, ट्रेंड्स इमर्जिंग फ्रॉम द डेटा। तो एनालिसिस में जो है उसमें प्रैक्टिस और नॉलेज के दरमियान गैप्स को भी आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, ठीक है।
تھرڈ ہے اے پروسیس ٹو پریورٹیز نیڈس اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا کریکٹرسٹکس آف دا ٹارگیٹ آڈینس. جو ٹارگیٹ آڈینس ہیں ان کی خصوصیات کے بارے میں، مطلب وہ کس قسم کے بچے ہیں، مزید اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ سب انالائسس میں شامل ہے. فورتھ اسٹیج ہے اسٹیٹ انٹینڈیڈ آؤٹ کمس. دس سیکشن انکلیوڈس a definition of intended outcomes, the components of intended outcomes, examples of intended outcomes, and overview of learning behaviors. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انٹینڈیڈ آؤٹ کمز ہے کیا. اس میں بچے کے آؤٹ کم دیکھیں گے کہ اس کے کون سے اسکل جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ڈیفائن بھی کریں گے، اس کے مزید کمپوننٹس بھی دیکھیں گے کہ اس کی کیا پرفارمنس ہوگی، کیا اسٹینڈرڈ، کیا کنڈیشن ہوگی، اس کو ایگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے، اور اس کے لرننگ بیہیویئر کو بھی اوور ویو کیا جائے گا. نیکسٹ ففتھ اسٹیج سلیکٹ کنٹینٹ. اب ہم نے کنٹینٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹو سلیکٹ نالج، اسکلز، ایٹیٹیوڈس اینڈ بیہیویئر ول نیڈ ٹو بی ایکوائرڈ اینڈ پریکٹس. دا اسکوپ، breadth of knowledge, skills, attitudes and behaviors, and the sequence of the content are also discussed. اس اسٹیج میں ہم بچے کی نیڈس کے مطابق ہی وہ جو کنٹینٹ ہے وہ سیٹ کریں گے کہ بچے کے اسکلز، اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کے بیہیویئر کو جو چینج کرے گا. اور مزید اس کا جو اسکوپ ہوگا، ٹھیک ہے، اسکوپ اور اس کی سیکوینس، مطلب ایک ترتیب سے ہم اسے ایڈ کریں گے اور اسے ڈسکس کریں گے. 6 پوائنٹ ہے ڈیزائن ایکسپیرینشیل میتھڈس. لرننگ اسٹائلز اینڈ ایکٹیویٹیز اپروپریٹ فار ایچ اسٹائل. اے لسٹ آف ٹائپ آف ایکٹیویٹیز، بریف ڈسکشن آن لرننگ انوائرمنٹ اینڈ ڈلیوری رپورٹ. اب ہم نے ایکسپیرینشیل میتھڈس کو ڈیزائن کرنا ہے کہ لرننگ اسٹائل کس طرح ہوں گے، ان کو ہم ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز بھی کرائیں یا نہیں. مطلب ہر جو ہے سیکھنے کا اسٹائل وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس میں ایکٹیویٹیز کی جو ٹائپس ہوتی ہیں ان کی بھی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لسٹ بنا لینی چاہیے، اور بریفلی اس کو ڈسکس کریں ایک لرننگ انوائرمنٹ، اور ہم اپنا لیکچر کس طرح ڈیلیور کریں گے اس کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن ہونی چاہیے. 7 پوائنٹ ہے پروڈیوس کریکولم پروڈکٹ. سجیشن فار دا فائنڈنگ اینڈ ایویلویٹنگ ایگزسٹنگ مٹیریلس اینڈ ایویلویشن کرائٹیریا. سجیشن فار پروڈیوسنگ کریکولم مٹیریلس. اس میں رائے دینی چاہیے کہ اس میں اپنا کہ جو پہلے سے ہمارا کنٹینٹ موجود ہے ایگزسٹنگ مٹیریل، تو اس سے مزید ایویلویٹ کریں. ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے کرائٹیریا سیٹ کریں. تو دوسرے پوائنٹ میں ہے اس میں جو ہمارا کریکولم مٹیریل ہے اسے زیادہ مزید اچھا بنائیں. 8واں پوائنٹ ہے اے ٹیسٹ اینڈ ریوائز کریکولم. اب ہم نے اس کا ٹیسٹ بھی لینا ہے، اس کو مزید ریوائز کرنا ہے پہلے. ٹھیک ہے، اپنے کریکولم کو کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں. So this step includes suggestions to select test sites and conduct a formative evaluation of curriculum materials during the production phase. A sample evaluation form is provided. ٹھیک ہے، اس میں ہم ٹیسٹ بھی کریں گے اور ریوائز بھی کریں گے. اس کی ہم مختلف طریقے سے فارمیٹیو ایویلویشن بھی ہوتی ہے، سمیٹیو بھی ہوتی ہے. 9واں پوائنٹ ہے ریکریوٹ اینڈ ٹرین فیسیلیٹیٹرز. اٹ از اے ویسٹ آف ریسورسز ٹو ڈیولپ کریکولم مٹیریلز اف ایڈیکویٹ training is not provided for facilitators to implement it. اس کریکولم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگر اچھے فیسیلیٹیٹر نہیں ہوں گے، ایک ٹرین فیسیلیٹیٹر نہیں ہوں گے، ٹیچر نہیں ہوں گے، تو ہمارا یہ تمام جو کریکولم ہے، یہ تمام کریکولم مٹیریل جو ہے یہ ضائع ہو جائے گا. 10واں ہے امپلیمنٹ کریکولم. اب ہم نے کریکولم کو امپلیمنٹ کرنا ہے. افیکٹو امپلیمنٹیشن آف نیولی ڈیولپڈ کریکولم پروڈکٹس از ان لائکلی ٹو اکر ود آؤٹ پلاننگ. اسٹریٹجیز ٹو پروموٹ اینڈ یوز دا کریکولم آر ڈسکسڈ ان دس اسٹیپ. اس میں بتایا گیا ہے کہ پلاننگ کے بغیر ہم کوئی افیکٹو امپلیمنٹیشن ہماری نہیں ہو سکتی. تو ہم نے پہلے پلاننگ کرنی ہے، تو ایک اچھی جو ہے ایک افیکٹولی طور پر اپنا کریکولم جو ہے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، اور جو ہے مختلف اسٹیپ کے ذریعے ہم مختلف اسٹیپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اسے اچھی طرح سے ڈسکس کر سکیں. 11واں پوائنٹ ہے ڈیزائن ایویلویشن اسٹریٹجیز. دیر آر 2 types: formative and summative. Formative at the end of the class throughout the course, summative at the end of instructional period. This step reviews evaluation strategies and suggests simple procedures to produce valid and reliable information. اس میں ہم نے ایویلویشن اسٹریٹجیز ڈیزائن کرنی ہے. فارمیٹیو مین کہ
ایٹ دی اینڈ آف کلاس، مطلب کلاس کے اینڈ میں جو ہے ٹیچر کوئی ٹیسٹ وغیرہ لے سکتے ہیں، یا اس میں ہمارے مڈ فائنل یہ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ جو ہوتا ہے وہ سمیٹو ایک کمپریہنسو ٹیسٹ ہوتا ہے، تاکہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اسٹوڈنٹ نے کتنا کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے، ایٹ دا اینڈ آف انسٹرکشنل پیریڈ. تو یہ ہمارا اسٹیج جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس کے ایویلیویشن اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. 12واں پوائنٹ ہے رپورٹنگ اینڈ سیکیورنگ ریسورسز. اب ہم نے رپورٹ پیش کرنی ہے کہ ہاں اس میں کیا کیا کریکولم صحیح ہے یا کچھ چینجنگ کرنی ہے. دا فائنل ایلیمنٹ ان این ایویلیویشن اسٹریٹجی از ڈیلیورنگ دا پے آف، گیٹنگ دا ریزلٹس ان ٹو دا ہینڈز آف پیپل ہو کین یوز دیم. In this step, suggestions for what and how to report to key shareholders, especially funding and policy decision makers, are provided, and a brief discussion on how to secure resources for additional programming. تو اس سے پہلے ہم نے ایویلیویشن کی تھی، اب ہم نے وہ اس ایویلیویشن اسٹریٹجی کی یہ رپورٹ پیش کریں گے کہ ہاں اس یہ ٹھیک ہے، اب اس میں کچھ چینجنگ کرنی ہے تو چینجنگ کریں، نہیں تو اگر ٹھیک ہے پھر اسے آگے پیش کریں. تو اس میں مزید جو ہے اپنی پالیسی میکر بھی بنا سکتے ہیں، اپنی فنڈنگ اسپیشلی فنڈنگ وغیرہ ہو سکتی ہے شیئر ہولڈر جس میں بیان کیا گیا ہے. اور مزید اس میں یہ بھی ڈسکشن کی جائے کہ اس کو ہم کیسے سیکیور کر سکتے ہیں، اسے کسی ویب سائٹ یا کسی ایک بک کی فارم میں اسے شیئر کر سکتے ہیں. Importance of curriculum. So it is very important to develop a curriculum properly, as curriculum is considered as the heart of any learning institution, and the ultimate goal of curriculum development is to improve educational practice. بس یہ بہت اہم ہے، یہ کریکولم جو ہے بہت اہم ہوتا ہے ہر انسٹیٹیوشن کے لیے، کیونکہ یہ ہارٹ آف اینی لرننگ انسٹیٹیوشن اسے سمجھا جاتا ہے. یہ جو لرننگ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں ان کا ایک دل ہے، مطلب اس کریکولم کے بغیر جو ہے کوئی بھی انسٹیٹیوشن زیادہ ڈیولپ نہیں کر سکے گا، یا اس کے بغیر صحیح کنٹینٹ کے بغیر ٹھیک ہے وہ زیادہ سروائیو نہیں کر پائے گا. تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایجوکیشنل پریکٹس کو امپروو کرنا ہے. Thanks for watching. I hope you like this video. Do share, subscribe and comment for more videos. Stay happy and be blessed. Thank you. Allah Hafiz.